میں یہی عرض کر رہا ہوں یہ تو ہے پرماننٹ سولوشن، اور عارضی سولوشن یہی ہے کہ بھئی سر ڈھانپ کے رکھیں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ ہے کہ آپ دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ایز اے انوائرمنٹلسٹ آپ کیا کہتے ہیں، کیا سجیسٹ کرتے ہیں ہمارے ارد گرد جہاں ہم رہتے ہیں کتنے پرسنٹیج ہونا چاہیے کہ بھئی وہ گرینری ہو، ہمارے ارد گرد پانی موجود ہو جس سے ہم بچ سکتے ہیں اس بڑھتی ہوئی گرمی سے؟ دیکھیں میں وہی کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری رجحان بن گیا نا کہ ہم اپنے گھروں کی چھتوں پہ بھی ٹائلیں لگا رہے ہیں، ہم اپنی دیواروں پہ بھی ٹائلیں لگا رہے ہیں، حالانکہ جو اور اسی طرح ہم اننیسیسریلی یہ روڈز تو بنا رہے ہیں وہ تو ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹائلز کی پیونگ کر رہے ہیں، ٹف ٹائلز لگا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں گرین بیلٹس وغیرہ میں یہ کہتا ہوں گھاس کی بیلٹس لگائیں، آپ کمپیکٹڈ کریں ارتھ کو، وہاں گھاس لگائیں، اس کا یہ فائدہ ہوگا ایک تو وہ جتنی اس کی حرارت ہوگی نا زمین کے حصہ وہ اپنا حصہ ابزارب کر لے گا، دوسرا یہ اس کنکریٹ کی وجہ سے، یہ ٹف پیور کی وجہ سے یہ ریفلیکٹ بیک نہیں ہوگی اور یہ ہمارے کو نہیں آنے پڑے. سر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم مطلب پودے لگاتے ہیں اچھی بات ہے، درخت لگاتے ہیں، کچھ خاص طور پہ ایسے درخت ہوتے ہیں جو مطلب آپ کہہ لیں کہ ٹھنڈک دیتے ہیں، جن کا سایہ جو ہے وہ ہوادار ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے جن سے ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی ڈفرینس ہے؟ وہ تو ہے، دیکھیں ان کی درختوں کی افادیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس موسم میں پرٹیکولر موسم میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ درخت جناب ہمارے لیے کوئی امرت دھارا ہوں گے. یہ کہ درختوں کی جو ایپو ٹرانسپریشن ہوگی وہ بھی موئسچر نکال رہی ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں جتنا موئسچر ہماری فضا میں ہوگا وہ ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہے. سر مزید یہی کہا جا رہا ہے کہ 3-4 دن تک مزید اور گرمی بڑھے گی، ٹیمپریچر جو ہے 45 تک ابھی زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر گیا ہے، 45-46، اور سر یہ کوئی نارمل ٹیمپریچر نہیں، اچھا خاصا ہائی ٹیمپریچر ہے. اب جب اگر ہم سردیوں کی بات کریں یا پھر آپ کہیں ابھی پری مونسون کا بھی کہہ دیا گیا، الرٹ جاری کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ پچھلے سال کی نسبت تقریباً اب 60% جو ہے بارشیں زیادہ ہوں گی. سر یہ ہونا ٹھیک ہے یا پھر یہ بھی جو ہے غیر ضروری چیز ہوگی، بارشیں ضرورت سے زیادہ ہونا؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پانی کی اس وقت کمی ہے پوری دنیا میں، خاص طور پر پاکستان کو. بارش جتنی مرضی زیادہ ہم دیکھیں بارش آ جائے، ہم بارش کے پانی کو بڑی احتیاط کے ساتھ سنبھال لیں شہروں میں، اور ہم رورل ایریاز میں ہم اپنے دریاؤں کے پارٹ کو بہتر کر دیں، ہم اپنی نہروں کے پارٹس کو بہتر کر دیں، وہاں سے وہ فلو کر کے اور پھر سٹوریج ٹینک بنا رہے ہیں ہم وہاں چلے جائے تو بھائی پانی جتنا مرضی آ جائے، پانی کی تو کمی ہے، لیکن یہ ہے ان کو ٹیکل کرنا، اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے. اور ہم جو اتنے بلینز آف روپی اسپینڈنگ ادھر ادھر کر رہے ہیں، ہمیں اپنے پانی کے جس کو کہتے ہیں رین واٹر ہارویسٹنگ، اس کے لیے ہمیں اقدامات کرنی چاہیے. بارش سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی جیسے بارش نہیں ہو رہی ہے اور کافی حبس کا دن ہے، تو آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ کیا مصنوعی بارش کی طرف گورنمنٹ کو رخ کرنا چاہیے یا ضرورت ہے؟ یہ مصنوعی بارش کا جو ہے نا ایک آئیڈیا، یہ تو بہت ہی میں کہتا ہوں فنی سا ہے. اچھا، ہاں بڑا مزاحیہ قسم کا ہے. ٹھیک ہے آپ لیبارٹری کے اندر سے جو مرضی رنگ بنا لیں، جو مرضی تجربے کر لیں، آپ کیا وہ بندر تماشا بھی بندر بھی اس پہ چل سکتا ہے جی. بات یہ ہے اتنی لاکھوں لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو منفعت دینا، یہ ایک بادل کا ٹکڑا ایک گلی پہ یا ایک سڑک پہ یا ایک گراؤنڈ میں آ کے نہیں دے سکتا، اور اس کے لیے کاسٹ بہت زیادہ ہے. بھائی اس کے لیے تو ہزاروں لاکھوں ایکڑ پہ بارش کی ضرورت ہے، اور وہ وقتی ہے، پھر اس کے ساتھ کیمیکل ایسوسیٹڈ ہے جو اس کے علیحدہ آپ سمجھتے ہیں اس نقصانات موجود ہیں. تو یہ جو آرٹیفیشل چیزیں ہوتی ہیں نا کہ یہ جناب ہم نے گن کے ساتھ ہم نے اسموک کو ختم کر دیا، یہ پنکھے کے ساتھ جناب ہم نے اس کو ختم کر دیا. یہ دیکھیں مکینیکل چیزیں کبھی ماحولیات کو درست نہیں کر سکتی، عارضی ریلیف دے سکتی ہیں. عارضی مستقل ریلیف جو پوری آپ نے مخلوق کو دینا ہے انویریبلی، غریبوں کو، امیروں کو، سب کو اپنے گھروں کے اندر اور باہر، اس کے لیے ضرورت ہے کہ ماحولیات کی آپ نفسیات کے ساتھ ٹیکل کریں. ہوا آ رہی ہے، ہم ہوا کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر آگ آ سکتی ہے، ہم آگ کو بھی ٹریپ کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پانی آ رہا ہے، پانی کو بھی ہم ٹریپ کر کے اسٹور کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں قدرت کو قدرت کے طریقے سے لے، لیکن اگر ہم کہیں گے آرٹیفیشل طریقوں سے تو اس میں ہماری انرجی بھی لگے گی. ٹھیک ہے، ہماری بلنگ بھی بڑھے گی، اور یہ ہے کہ ہمارا جو سوسائٹی کا ایک بہت مختصر سیگمنٹ ہے، صرف اسی کو وقتی فائدہ ہوگا، دوسری جو مخلوق ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، ماہر ماحولیات ڈاکٹر حبیب الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کا.